اگلا جو موضوع ہے ہمارا وہ آپ حضرات کے سامنے اس کا عنوان موجود ہے، شبان المسلمین کا نام، اساس اور تنظیمی ڈھانچے کا تعارف۔ یہ موضوع اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ ظاہر بات ہے یہ ایک نئی جماعت ابھی معرض وجود میں آئی ہے، اور اس کا ایک تفصیلی تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا بہت ضروری ہے، اس اعتبار سے بھی کہ اس تنظیم کا اسٹرکچر کیا ہے، اور جو اساس ہے تنظیمی اساس یعنی عمارت جو ہے اس کی بنیاد کن چیزوں پر ہے۔ اور یہ کہ اس ضمن میں مجھے صرف یہ بات عرض کرنی ہے کہ یہ سفر آغاز ہم نے کیا تھا 1 سال پہلے، 21 ستمبر جو 2019 کو ہمارا بیروٹ میں اجلاس ہوا تھا پہلا، اس کے بعد سے لے کے اب تک اس ضمن میں ہمارے 14 اجلاس الحمدللہ ہوئے ہیں، جن میں 8 اجلاس وہ تھے کہ جن میں جو بھی ہم نے فورم بنایا تھا آل پاکستان عبوری مشاورتی کونسل کے عنوان سے، جس میں ہم نے پورے پاکستان سے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کے نمائندوں کو لیا تھا، اور یہ 62 اراکین پر مشتمل ایک فورم تھا آل پاکستان عبوری مشاورتی کونسل، جس کا پہلا اجلاس بیروٹ میں ہوا تھا ستمبر 2019 میں، اور آخری اجلاس اس کا جو ہے وہ آخری مہینے میں ہوا ہے، یعنی لاسٹ سپٹمبر میں۔ اس کے بعد بلکہ 5 اکتوبر کو بھی ہم نے ایک اجلاس الحمدللہ کیا تھا۔ اب پھر یہ کہ اس کے 8 اجلاس ہم نے فزیکلی کیے، یعنی براہ راست شرکت اس میں رہی ہے تمام حضرات کی اراکین کی، اور اس کے علاوہ 6 اجلاس ایسے ہیں جو آن لائن ہم نے کیے کرونا وائرس کی وجہ سے، اور اللہ کا شکر ہے کہ تمام تر فیصلے ہم نے باہمی مشاورت سے کیے ہیں۔ یہ جو موضوع ہے اس پر باقاعدہ جو گفتگو ہے وہ ہمارے جو آزاد کشمیر کا زون ہے اس کے امیر ہیں جناب پروفیسر عبدالقیوم قریشی صاحب، تنظیم اسلامی سے طویل رفاقت رہی، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے شاگرد ہیں، اور وہ اس موضوع کو آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور شبان المسلمین کا نام، اساس اور تنظیمی ڈھانچے کا تعارف وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کریں۔ پروفیسر عبدالقیوم قریشی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کی رحمتیں ہوں ہم سب پر کہ ہم ایک مشترک مقصد کے تناظر میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے، اور اس میں جو ہماری کمی کوتاہی ہے اس پر اپنی غفاریت کی چادر وہ ڈالے رکھے۔ ابھی جو مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ ہے شبان المسلمین کے نام، اس کے نسب العین اور اس کے تنظیمی ڈھانچے کے تعارف کے حوالے سے، اور اس کا کچھ تعارف تو جو 2 سالہ ہمارا عبوری دستور ہے اس میں بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، جس کی جانب جو ہے اشارات کیے ابھی بھائی جان خالد محمود عباسی صاحب نے۔ کافی میرا کام جو ہے آسان ہو گیا ہے۔ بہرحال کچھ چیزیں جو ہیں جو انہوں نے چھوڑی ہیں وہ بلینکس میں کوشش کرتا ہوں کہ فل کر دوں۔ سب سے پہلے اس کے نام کے حوالے سے، اس کے نام کے حوالے سے جو ہمارا عبوری مشاورتی کونسل کا اجلاس تھا 25 تا 27 جنوری 2020 کو، تو اس میں اتفاق رائے سے اقامت دین کے لیے قائم کی جانے والی جماعت کا نام شبان المسلمین رکھا گیا، اس پر اتفاق رائے ہوا۔ اور یہ لفظ آپ واقف ہیں کہ عربی زبان کا ہے،
شابن، اسی سے شبان، اس کی جمع بھی کہتے ہیں کہ شاب نوجوان کو کہتے ہیں، اور بہت سارے نوجوان اکٹھے ہوں تو وہ شبان کہلاتے ہیں۔ اور ایک میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ اس میں مبالغہ بھی ہے۔ جوانی بھی وہ جو اللہ کے راستے کی دیوانی ہو، اسلام کے راستے کے پروانے، جن کے اندر جو ہے جوانی کا وہ جوش جو نظریاتی ہوتا ہے، جو کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، یہ اس سے متعلق ہے شبان المسلمین۔ اور فکری اعتبار سے نظریاتی لوگ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ کبھی آپ ہمارے محترم منیر صاحب کو دیکھ کے یہ نہ سمجھیں کہ وہ بوڑھے، وہ ہم سب سے زیادہ جوان ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے انجینئر عطا اللہ صاحب کو دیکھ کے کوئی یہ سمجھے کہ 37 سال وہاں گزارے ہیں تو یہاں کیا کریں گے، نہیں، وہ ہم سب سے جوان ہیں۔ نظریے کے ساتھ ان کی وابستگی، کمٹمنٹ، وہ ہر شک و شعبے سے بالا تر ہے۔ تو نظریاتی وجود وہ باقی رہتا ہے تحریکوں میں، نظریے کے ساتھ وابستگی کے حوالے سے۔ پھر اس نام کے انتخاب کی کچھ وجوہات بھی ہیں۔ وہ اس طرح سے ہیں کہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمہ اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو فکر و فلسفہ ہے وہ اچک لیا ہے منہاج القرآن والوں نے، اور اسی پہ پھر جو ہے انہوں نے اپنی سارا وہ تانا بانا اور عمارت کھڑی کی ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے۔ ان کی ایک تالیف ہے علامہ اقبال اور مسلمانوں کا سیاسی نصب العین۔ یہ سارا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ اس تذکرے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو جماعت بنائی تھی، اس کا نام انہوں نے جمعیت شبان المسلمین رکھا تھا، کیونکہ علامہ اقبال کے ہی توسط سے برصغیر پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کا احیاء عمل میں آیا تھا۔ اس لیے اس مقصد کے لیے قائم کی جانے والی اجتماعیت کے لیے اس نام کے انتخاب کا مقصد ان سے اس فکری تعلق کا اظہار تھا اور اس ضمن میں ان کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ نمبر 2، اب ایک ڈاکٹر صاحب نے خود کہا، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، اور اس محفل میں کہا جس میں کہ ڈاکٹر جاوید اقبال بھی تھے۔ اس تقریر کا عنوان تھا روشن خیالی کا موجودہ تصور اور اسلام۔ اور ڈاکٹر صاحب ان دنوں بڑے ایک عذر تھا ان کا، وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، آپ کو بھی معلوم ہے آخری عمر میں یہ عارضہ زیادہ شدت سے لاحق ہوا تھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کو جب ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے جو ہے گفتگو فرمائی تو اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر صاحب کو اس پر شدید جو ہے وہ تحفظات تھے۔ تو آپ نے اپنے ان جذبات کا اظہار پھر کرسی پر بیٹھ کر نہیں بلکہ کھڑے ہو کر جو ہے، یعنی شبان بن کر جو ہے وہ کیا تھا، اور کہا تھا کہ جاوید اقبال سے کہ آپ تو ان کی صلبی اولاد ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ صلبی اولاد ہی جو ہے اپنے والد کی فکر اور اس کی سوچ کے ساتھ کامل جو ہے وفاداری کا مظاہرہ کرے، اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے کیا ہے۔ میں ہوں فرزند اقبال، اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روشن خیالی کا موجودہ تصور اسلام کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ تو یہ ہیں وہ شخصیت کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگر تنظیم اسلامی نام رکھنے سے پہلے مجھے معلوم ہو جاتا کہ علامہ اقبال کی جو ہے خواہش، جس کا جو ہے کسی درجے میں ظہور بھی ہوا تھا لیکن وہ ماہ کامل نہ بن سکی، وہ جماعت جمعیت شبان المسلمین، تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر پہلے مجھے معلوم ہوتا تو میں اپنی قائم کردہ جماعت کا نام بھی تنظیم اسلامی کے بجائے شبان المسلمین رکھتا۔ پھر عبوری کونسل کے تمام ممبران، جن میں سے اکثر اب یہاں جو لوگ تشریف فرما ہیں وہ شبان کی قیادت میں شامل ہوں گے انشاءاللہ، ان کے لیے ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ، آپ کے لیے میرے لیے، وہ تو ہماری رگوں میں دوڑنے والے خون کے ساتھ ان کی تربیت، ان کی فکر، ان کا جوش، ان کا جذبہ، ان کی آرزوئیں وہی ہیں جو ہمیں جو ہے متحرک رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا ایک جو ہے
قلبی اور ذہنی اور تحریکی تسلسل ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے بھی اس نام کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ پھر اس میں ایک دلچسپ بات اور بھی ہے کہ تنظیم اسلامی کے سابقہ امیر محترم حافظ عاکف سعید صاحب، انہوں نے بھی جو ایک چھوٹا سا مقالہ تھا علامہ اقبال کی آخری خواہش، اس میں انہوں نے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کے حوالے سے سب سے پہلے منظر عام پر لایا۔ یہ ان کا کنٹریبیوشن ہے اور حقدار کو اس کا حق دینا چاہیے، اور حقیقت ایسا ہے کہ اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو یہ شبان المسلمین کا نام شاید تنظیمی حلقوں میں اتنا جو ہے وہ مانوس یا معروف نہ ہوتا۔ نمبر 3، علامہ اقبال کی توقعات زیادہ تر وابستہ تھی نوجوانوں کے ساتھ، اور انہوں نے نوجوانوں کو شاہین بننے کا درس دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہین کی کوئی صفات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ بڑا خوددار اور غیرت مند پرندہ ہوتا ہے، کبھی یہ دوسروں کا مارا ہوا شکار وہ نہیں کھاتا، یہ اپنا رزق جو ہے وہ یہ خود تلاش کرتا ہے، یہ اپنا آشیانہ نہیں بناتا، تنہائی اور خلوت پسند ہے اور تیز نگاہ ہے، اور تنہائی اور خلوت پسندی آپ کو سیرت میں بھی ملے گی، لیکن وہ بڑی پروڈکٹیو جو ہے وہ تنہائی تھی، خلوت پسندی تھی۔ در شبستان ہرا خلوت گزید قوم و آئین و حکومت آفرید۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے کا حاصل کیا تھا؟ ایک قوم، ایک آئین اور ایک نظام حکومت، نظام عدل اجتماعی۔ تو اسے عام جو ہے وہ ایک متصوفانہ بتکلف صوفی بننا اور بتکلف چلا کشی کرنا، اس کے ساتھ جو ہے آپ گڈ مکس نہ کیجیے۔ تو وہ خلوت پسند بھی ہے، اور خلوت تنہائی میں انسان کی سوچ کے جو ہے وہ دائرے تیز بھی ہوتے ہیں، وسیع بھی ہوتے ہیں۔ یہ فائدہ ہوتا ہے تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر کرنے کا۔ تو علامہ اقبال کی خواہش تھی کہ یہ تمام خصوصیات جو ہیں نوجوانوں میں پیدا ہو جائیں، اسی لیے انہوں نے کہا کہ عقابی روح بیدار ہوتی ہے جب نوجوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، یہ دنیا میں اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا، اپنے لیے راحتیں سمیٹنا، اپنے لیے آسائشیں حاصل کرنے کی کوشش، کیریئر پلاننگ، دس دیٹ، اس میں پھر وہ زیادہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی اصل زندگی، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، دانا وہ ہے جس نے اپنے نفس کو دان کر لیا، اس کو زیر کر لیا، اور اس نے محنت کی اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی ہے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ یہ خصوصیات نوجوانوں کے اندر پیدا ہو جائیں تاکہ وہ ایک مثالی قوم کی تشکیل کرنے کے قابل بن سکیں۔ جب تک یہ صفات نہیں آئیں گی تو ظاہر ہے پھر وہ کوئی تعمیری کام نہیں کر سکیں گے۔ صفات آئیں گی تو ایک نئی قوم جو ہے وہ اس کو کھڑا کرنے میں وہ چیزیں معاون ثابت ہوں گی۔ نیز علامہ اقبال یہی خصوصیات ہر مسلمان میں بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے نزدیک جوانی محض کم سنی نہیں ہے، یعنی عمر میں کم ہونے والی بات نہیں ہے، بلکہ ہر دم ایک بڑے مقصد کے لیے جد و جہد کرتے رہنا اور اپنے خون کو گرم رکھنا ہی دراصل جوانی ہے۔ با مقصد زندگی گزارنے والا شخص بوڑھا نہیں ہوتا، جوان ہی رہتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ ہے شباب اپنے لہو میں جلنے کا نام، سخت کوشی میں ہے زندگانی انگوی۔ یہ جو شہد کی مکھیاں شہد بناتی ہیں، اس میں یہ خودکش سوسائڈل اٹیکس بھی کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں وہ جو آپ کو ڈسے گی اگر آپ کبھی جو ان کے چھتے کے پاس جائیں، وہ ڈسنے کے بعد مر جائے گی۔ وہ اپنی متاع لٹنے نہیں دیتے، بڑی ہوشیار اور چوکنا اور چوکس رہتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم شبان اپنی متاع کو لٹتے دیکھ کر 30-32 سالہ تعلق پر پاؤں رکھ کر اللہ کی رضا کے لیے وہاں سے نکل آئے، کسی شے کو پاؤں کی بیڑی نہیں بننے دیا۔ فالحمدللہ علی ذالک والمنہ، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رہنمائی ہے۔
چنانچہ فکر اقبال کی روشنی میں ہمارے نزدیک شبان المسلمین کا مطلب ایسے مسلمانوں کی جماعت ہے جو اعلاء کلمت اللہ کے عظیم مقصد کے لیے ہر دم سرگرم عمل رہے. آپ جہاں بھی ہوں، جس ماحول میں بھی بیٹھے، آپ کو الگ سے کوئی جو ہے ماحول چاہیے ہی نہیں ہے. جو آپ کا دائرہ کار ہے، جہاں آپ دنیا میں رہ رہے ہیں، جہاں آپ کی تشکیل ہے، جن لوگوں کے درمیان اللہ نے آپ کو جو ہے پروان چڑھایا ہے، وہی لوگ زیادہ مستحق ہیں اس بات کے. انہی کا حق ہے آپ پر کہ آپ اپنا دعوتی کام ان کے درمیان کریں، چاہے آپ دکان پہ بیٹھے ہوں، چاہے آپ دفتر میں ہوں، چاہے آپ گاڑی چلا رہے ہوں، چاہے آپ کچھ بھی ہوں. وہ عالم لوہار صاحب کا ایک نغمہ تھا پرانے زمانے میں، کبھی کبھی جو ہے ہم گاڑی میں بیٹھے تو کان میں پڑ جاتی ہے چیز، بندہ مکڑی تولے تکڑی ہر دم جپتا رہے نام مولا نام، ہاتھ کارول تے دل یارول. آپ جہاں ہیں وہیں آپ اللہ کے بندے ہیں، وہیں آپ نے کام کرنا ہے. جو جن لوگوں کی آپ نفسیات سے واقف ہیں، جن کے جو ہے سوچ کے دائرے آپ کے سامنے ہیں، جن کی مشکلات، جن کے جو ہے سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں، آپ ان سے واقف ہیں، تو پھر آپ ان معاملات اور مسائل اور ان سہولتوں کے تناظر میں ان کے سامنے بات رکھیں گے تو یہ آپ کے لیے سہولت ہوگی، ہمارے لیے سہولت ہوگی. نمبر 2، نصب العین. یہ تو اس کے نام اور اس کے پس منظر کے حوالے سے گفتگو تھی. شبان المسلمین کا نصب العین کیا ہے؟ حزب اللہ کو جو نصب العین ہے وہی شبان المسلمین کا نصب العین ہے، جو سورہ مجادلہ میں آیا ہے. بالکل اس کے آخر پہ آپ نے کئی دفعہ اس کا درس بھی سنا ہوگا. یہ ایک واضح جو ہے لائن ڈرا کرنے والی بات ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. آپ نہیں پائیں گے کسی قوم کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی ہو، یعنی دعویٰ اس کا یہ ہو کہ میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین حاصل ہے. اور کہاں کھڑے ہونے کا؟ آخرت میں. اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان. تو نہیں پائیں گے آپ کسی قوم کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ محبت رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو دشمنی پر کمر بستہ ہوں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، بھلے وہ ان کے آباء و اجداد ہوں، ان کی اولادیں ہوں، ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں. یہی ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے، راسخ کر دیا ہے، اور اپنی طرف سے ایک روح کے ذریعے سے، نہ نظر آنے والی جو خیر کی قوت ہے، ملائکہ، ان کے ذریعے سے ان کی تائید بھی کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نتیجتاً انہیں داخل فرمائے گا ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہی ہے اصل میں حزب اللہ، جو اللہ کی غیرت میں زندہ رہنے والی ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اور فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ رہو کہ حزب اللہ ہی فلاح پانے والی ہے، یہی کامیاب ہونے والے ہیں. اب یہ اشارہ دونوں طرف، اخروی کامیابی بھی اور دنیاوی کامیابی بھی. جو اس حزب اللہ میں اللہ کے دین کی غیرت میں جیے، اپنا سب کچھ لگا دیا، ان کی آخرت سنور گئی. اور اگر سب کے سب ایک حزب اللہ میں ہیں اور ان کے سامنے مقصد وحید کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ، تو اللہ سے کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جو ہے انہیں امتیاز دے دے، کامرانی دے دے، کامیابی دے دے. اسی لیے میں نے شروع میں ایک آیت بھی پڑھی تھی، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر آپ تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ڈسٹنکشن دے گا، امتیاز دے گا، آپ کو نمایاں کر دے گا. اور حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی آیت کے مفہوم کا حامل ہے وہ ٹکڑا بھی، قول رسول، وہ بھی سن لیں آپ. من عمل بما علم، جس شخص نے عمل کیا اپنے معلوم پر، اپنے علم پر، ورثہ اللہ ما لم یعلم، اللہ تعالیٰ جو چیزیں اسے نہیں آتی ان کا بھی وارث بنا دے گا. جو ابھی بات ہوئی تھی بھائی جان خالد عباسی صاحب نے کی، انہوں نے کیا بات رکھی کہ یہ فکر اسلامی سمجھ نہیں آتی ہے. ٹھنڈے میٹھے کوٹھے میں بیٹھ کے اور جناب بڑے اچھی طرح جو ہے سیٹنگ ارینجمنٹ ہے اور افیکٹس کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے جناب وہ دعوت رکھیں، آپ جو ہے اچھا درس دے لیں گے، اچھا واز ہو جائے گا، لیکن فکر اسلامی نہ ان کے پلے پڑے گی، نہ آپ کے پاس آئے گی کبھی. اس کے
رسوخ کے لیے ضروری ہے کہ میدان عمل میں اترا جائے. جب آپ دعوتی کام کریں گے تو آپ کی فکر پختہ ہوگی, تازہ ہوگی. ہر لمحے جو ہے اس کے کئی گوشے, کئی پہلو آپ کے سامنے نئے نئے انداز میں جو ہے وہ آ جائیں گے. آپ کو تجربہ ہوگا کہ ہم جب دورہ ترجمہ قرآن میں شریک ہوتے ہیں رمضان میں, حالانکہ اکثر یہ ہماری زندگیوں میں رہا ہے, یا دورہ ترجمہ قرآن سنا یا سنایا یا یہ فریضہ ادا کیا, لیکن جب بھی نئے سرے سے قرآن مجید کو بیان کیا یا سنا تو نئے نئے گوشے اس کے سامنے آتے ہیں. یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب دعوت لے کر ہم میدان میں جاتے ہیں اس نصب العین کے تناظر میں, کہ دنیا کے اندر اللہ کرے کہ اس اجتماعیت کے ذریعے اللہ کا دین غالب اور قائم اور نافذ ہو جائے, اور اس غلبے کی جد و جہد میں لگنے کی وجہ سے ہماری آخرت سنور جائے. یہ دو اعتبارات سے نصب العین سامنے ہو تو پھر یہ چیزیں کبھی بھولتی نہیں ہیں, ان پر گرد نہیں پڑتی. تو ایک حصہ تحریک کے نصب العین کو واضح کرتا ہے اور دوسرا اس تحریک سے منسلک افراد کے نصب العین کو. جہاں تک تحریک کے نصب العین کا معاملہ ہے تو یہ اعلاء کلمت اللہ یعنی اقامت دین ہے, تکبیر رب ہے, نظام خلافت کا قیام ہے. جبکہ اس سے منسلک رفقاء اور اراکین کا نصب العین رضا الہی اور نجات اخروی بذریعہ اقامت دین. اس بات کو ذرا اچھی طرح سے آپ نے جو ہے من میں اتار لیجئے, نجات اخروی بذریعہ جد و جہد غلبہ و اقامت دین, اس کے ذریعے جو ہے نجات اخروی فرد کو حاصل ہو سکتی ہے. ایک بہقی شریف میں ایک روایت آئی ہے, شعب الایمان میں امام صاحب نے اس کو جو ہے وہ لائے ہیں. وہ مشہور حدیث ہے, آپ نے سنی بھی ہوگی, اور یہ حدیث آپ کو خطبات الاحکام مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو خطبات کا مجموعہ ہے اس میں غالباً 32واں یا 33واں خطبہ ہے, نہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے حوالے سے. اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے, لکھی ہوئی ہے, اوحى اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ السلام, کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا, وحی کی ان کی طرف, ان اقلب مدینہ قضا و قضا باہلھا, کہ جبرائیل جائیے فلاں بستی کے مکین میرے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں, آپ جائیے اس بستی کو اٹھائیے اور پٹخ دیجئے زمین پر, ان کو ہلاکت سے دوچار کر دیجئے. اب جبرائیل جاتے ہیں اور بستی کے جو ہے بالکل داخلے پر ہی, مین راستے پر ہی, صدر دروازے پر ہی, وہاں وہ ایک چیز دیکھتے ہیں, پھر وہ اللہ کے سامنے رکھتے ہیں. قال یا رب ان فیہم عبدک فلانا, عرض کرنے لگے کہ اے میرے مالک ان بستی والوں میں تیرا ایک ایسا بندہ ہے, لم یعصک طرفۃ عین, جس نے پلک جھپکنے کی دیر بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی. گویا بالکل اپنی ظاہر سے پورا مفتی غلام رسول تھا, وہ سر تا پا. اسے دیکھ کے بس یاد آتا تھا کہ ہاں اللہ والی شخصیت ہے. اب جبرائیل کی گواہی ہے, کیسے پٹخ دوں. ریکارڈ اس کا بتا رہا ہے کہ پلک جھپکنے کی دیر بھی کبھی غافل نہیں رہا, جنت میں بوٹے اور پنیریاں لگاتا رہا, کیسے اس کو پٹخ دوں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم, جبرائیل پٹخو اس کو, پہلے اس پر پٹخو, بعد میں بستی والوں پر جو ہے پٹکنا, بعد میں بستی والوں پر بستی کو الٹنا. کیوں؟ فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط, برائیاں آ کر اس کے حجرے کے ساتھ ٹکراتی رہیں, دن بدن جو ہے ترقی کرتی چلی گئیں. لوگ اپنی عاقبت سے بیگانہ اور اپنے مالک کے احکامات سے مفرور ہوتے رہے, لیکن کبھی اس کے چہرے پر جو ہے بل نہیں پڑے, ماتھے پر بل نہیں آئے, اس کو بخار نہیں چڑھا. ایسے بے اہمیت آدمی کا میرا ذکر کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ فریب نفس ہے. تو اللہ کے دین کی غیرت میں زندہ رہنا اور اپنی نجات کو منحصر سمجھنا اس کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں, یہ ہے فرد کا اور اس تحریک کا نصب العین.
اور فرد کو جماعت کے ساتھ کیوں جوڑا؟ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والفرقہ، کوئی رہبانیت نہیں ہے اسلام میں کہ آپ الگ تلگ کہیں جو ہے دھونی جما کے بیٹھ جائیں. تنہا رہنے سے بچو، ایاکم والفرقہ فإن الشیطان مع الواحد، اکیلے بندے کے ساتھ شیطان ہے، پکا اس کا بیری ہوتا ہے وہ. وَمِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدْ، دو سے کوسوں دور ہوتا ہے، بہت دور ہوتا ہے. وہ دو جو اللہ کی بندگی پر اکٹھے ہوں. اور آپ کو پتہ ہے دو سے جماعت بن جاتی ہے. آپ سفر میں ہیں، دو ہی بندے ہیں، آپ نماز پڑھنا چاہیں گے تو ایک امام ایک مقتدی. یہی معاملہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کام شروع کیا تھا، یا معاشر قریش انی رسول اللہ علیکم خاصۃ، آپ کے ساتھ دوسرا کون کھڑا تھا؟ کوئی بھی تو نہیں تھا. وہ تو بعد میں پھر صدیق اکبر اور حضرت خدیجہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرت زید رضی اللہ عنہ وہ ایمان لائے. جب پہلی دفعہ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کے دائیں بائیں تو کوئی نہیں تھا. انی رسول اللہ علیکم خاصہ. اس لیے جماعتی تصور، اسے آپ یہ نہ سمجھیں کہ بہت بڑا جتھا ہو آپ کے ساتھ. اکیلا آدمی بھی اگر اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا، ابراہیم علیہ السلام اکیلے پوری امت کے برابر. شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اس کے دین کی غیرت میں جیا جائے، چاہے باپ کو چھوڑنا پڑے، چاہے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانی پڑے. بڑا پیارا شعر ہے، مجھے یاد نہیں ہے کس کا ہے. آرزوؤں کا خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. محبتوں کی قربانی دیں گے اللہ کے دین کے لیے تو تب سمجھے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، ورنہ لوگوں کے لیے بھی دھوکے کا باعث ہیں، اپنے لیے بھی دھوکے کا سامان ہے. بے شک آپ جتنے ہی جو ہے ولی اللہ نظر آتے ہوں بظاہر دیکھنے سے، دھوکہ ہے، فریب نفس ہے، اور لوگوں کو بھی فریب دینا ہے. تو آرزوؤں کا خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. دل کو کیوں قابل بنانا ہے؟ ساری محبتیں وہ تو یہیں آ کے ڈیرا جماتی ہیں نا. اب اس کو خالی کرنا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی محبت کے لیے اور اللہ کی محبت کے لیے. اس لیے کہ ہم ختم نبوت اور تکمیل رسالت کے لازمی اور منطقی نتیجے کے طور پر ہم اس زمین پر اللہ کے رسول ہیں. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمین پر خدا کا آخری پیغام. اب کوئی نبی اور رسول نہیں آنا. اب اللہ کا تعارف بھی آپ کے اور میرے ذریعے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی آپ کے اور میرے ذریعے. تو یہ ہے نسب العین کے حوالے سے گفتگو. اور قرآن مجید میں ایک اور اشارہ بھی ہے، میں اس طرف بھی آپ کی توجہ دلا دوں. حکم ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کون ہیں؟ وہ ترمذی شریف کا جو آپ باب بیان کرتے ہیں، جو بیان القرآن کے نئے ایڈیشن سے نکال دیا گیا ہے، پرانے میں تھا، اس میں یہ حدیث مذکور ہے فضائل قرآن میں. من قال بہ صدقہ، جس کے کلام کا ذریعہ قرآن بن گیا وہ سچا ہے. جس اجتماعیت کی دعوت کی جو ہے وہ ذریعہ قرآن مجید ہے، وہ سچی اجتماعیت ہے. جو قرآن کو ذریعہ دعوت بناتے ہیں وہ سچے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ملو. تو یہ اجتماعیت کی طرف ایک اشارہ ہے. اور اس کے لیے ایک شخصیت کا آپ کو جو ہے حوالہ دے دوں. مستری صدیق صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، کچھ لوگوں نے شاید پڑھا بھی ہو، اور رداد جماعت اسلامی میں ان کا تذکرہ آتا ہے. انجینئر تھے لیکن انگریزی سے نفرت کی وجہ سے مستری کہلواتے تھے. یہ وہی شخصیت تھی جنہوں نے ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ سے جو ہے حزب اللہ بنوائی. لیکن حزب اللہ جو ہے وہ میرے خیال میں 8 برس کے بعد جو ہے جب مرحوم ہو چکی تو پھر انہوں نے اپنا دست شفقت رکھا مولانا مودودی رحمہ اللہ پر.
جماعت اسلامی بنوائی. پھر جب جماعت اسلامی نے بھی کانٹا بدل لیا تو پھر یہ مہاجر ہو کے یہ میرے خیال میں چکوال کے پاس سون سکیسر کی پہاڑیاں وہاں چلے گئے تھے. تو انہوں نے ایک بات فرمائی تھی کہ ایمان سے پہلے کفر ضروری ہے. الکفر بالطاغوت فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. یہ نفی اور اس بات لا الہ الا اللہ وہ والی بات ہے کہ تمام معبودان باطل کی نفی سے اللہ کا اس بات ہوتا ہے. اسی طرح تمام باطل نظریات کے انکار سے اسلام کا اقرار ہوتا ہے. آپ چاہیں کہ ادھر بھی کچھ نقصان نہ ہو, ادھر بھی میں جڑا رہوں اور رند کے رند رہے اور ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی, یہ والا معاملہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو تو کفر کرنا پڑے گا, چاہے وہ طغیانی اپنے نفس کی ہو, شیطان کی ہو, یا سوسائٹی کی ہو, یا اپنے عزیزوں کی ہو. ان سب سے آپ لا تعلقی کریں گے تو آپ کے اندر ایمان کا جو ہے بوٹا پودا وہ جڑ پکڑے گا, ادروائز وہ ایک خواب ہی رہے گا. اس ضمن میں جو ہے کچھ مغالطے ہمارے ہاں سابقہ جماعتوں کے جو ہے عمائدین کے ہاں جو پائے جاتے تھے, میں نے اشارہ کر دیا ہے, جن کی وجہ سے جو ہے ان جماعتوں میں خانقائی فکر اس کو جو ہے پنپنے کے کچھ مواقع پیدا کیے گئے یا ان کو مواقع مل گئے اس فکر کو. اس طرز عمل سے یہ خانقائی جو ہے فرار, اسکیپزم, اس کا دروازہ بند ہو جائے گا. جب اللہ کے دین کی غیرت میں جینا شروع کریں گے تو پھر انشاءاللہ اسی میں جو ہے نجات بھی ہے اور وہی ہمارے لیے دنیا کے اندر عروج کا باعث بنے گا. نمبر 3, یہ اہم نقطہ ہے, شبان المسلمین کی اساس اجتماعی دستوری عمارت پر رکھی گئی ہے. اس سے پہلے جو ہے آپ شخصی عمارت اور شخصی دستوری عمارت کی اساسات سے تو آگاہ ہیں. جس طرح ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ اور دیگر جو ہے اسلامی سیاسی جماعتوں کی بنیاد عموماً شخصی عمارت پر رکھی گئی ہے. جمعیت علماء اسلام کا بھی آپ دیکھ لیں, جبکہ جماعت اسلامی کی بنیاد شخصی دستوری کی اساس پر رکھی گئی تھی, جس میں اختیارات امیر اور شورا کے مابین منقسم ہیں. ہم نے جس کو اساس بنایا ہے یا اپنایا ہے وہ ان سے منفرد ہے بالکل, اور ہمارے علم, ہمارے مذاکرے, ہماری مشاورت کے مطابق اس کی نظیر کچھ مغربی ممالک کے آپ کو مل جائے گی. ان کے سیاسی نظاموں میں امت مسلمہ میں تحریکی یا سیاسی سطح پر اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی. اس میں اختیارات امیر اور شورا کے بجائے شورا اور مجلس منتظمہ میں تقسیم کیے گئے ہیں. امیر اور شورا کے بجائے شورا اور مجلس منتظمہ کے درمیان تقسیم کیے گئے. یعنی امیر کی جگہ بھی ایک چھوٹا اجتماعی ایگزیکٹو ادارہ مجلس منتظمہ موجود ہے, اجتماعی عمارت ہے. اس کی حکمت کیا ہے کہ اقدام اور تصادم کے مراحل سے پہلے جس قسم کی جد و جہد درکار ہے اس میں اجتماعی قیادت اس لحاظ سے زیادہ موزوں ہے کہ اس میں مختلف مزاج اور مختلف طبقات اور ذہنی صلاحیت رکھنے والے رفقاء اور اراکین کی نشو و نما بہتر انداز میں ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک بڑی شخصیت کے کسی تحریک یا جماعت کے اختیارات پر حاوی ہونے کی وجہ سے کسی اور مساوی بڑی شخصیت کی گنجائش نہیں رہتی. یعنی برگد کے درخت کے نیچے کوئی دوسرا درخت پروان نہیں چڑھتا. اقدام و تصادم کے مراحل میں اب وہ یقینا اللہ کرے ہماری زندگی میں آ جائے تو وہاں پھر تھوڑی سی نوعیت بدلے گی. تو اس میں جو جس قسم کا ڈسپلن اور جو سماعتات کا معاملہ ہوتا ہے, جو درکار ہوتا ہے, اس کے لیے شخصی دستوری سے بھی زیادہ شخصی عمارت کو ہم زیادہ موزوں بھی سمجھتے ہیں. اور سیرت میں ہمیں اس کا ایک حوالہ بھی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اقدامی مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعتیں لی ہیں وہ یوں سمجھیے کہ بیعت علی الموت, بیعت رضوان ہے, وہ اس کی نمایاں مثال ہے. تو اس موقع پہ شخصی بیعت بھی کی جا سکتی ہے. اور شبان المسلمین کے عبوری دستور میں یہ آپشن بھی موجود ہے, رکھا گیا ہے کہ ان مراحل میں ایسا کیا جا سکتا ہے. آخر میں تنظیمی ڈھانچہ جو ہے شبان المسلمین کی اساس اجتماعی دستوری عمارت پر رکھی گئی ہے
جس میں امارت مجلس منتظمہ کے پاس ہے جبکہ شورا اس پر نگران ادارہ ہے۔ اس طرح تنظیمی ڈھانچہ ان دو بڑی اکائیوں پر مشتمل ہے، منتظمہ اور شورا۔ پھر مجلس منتظمہ کے نیچے زونز کی تقسیم ہے۔ مجلس منتظمہ دراصل انہی زونز کے امراء پر مشتمل ہے۔ مجلس منتظمہ میں یہ جتنے بھی زون الامراء ہیں وہ ان پر جو ہے مشتمل ہے۔ مجموعی طور پر ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 7 زونز ہونے چاہیے، جبکہ ابھی صرف 5 ہیں، جن کے 5 امراء ان زونز میں موجود رفقا کی اکثریت سے چنے گئے ہیں، جو محترم نوید عباسی صاحب ہیں ہمارے، آپ واقف ہیں ان سے، ایک زون کے وہ امیر ہیں، پھر انجینئر عطا اللہ خان صاحب ہیں ہمارے میزبان، یہ ایک زون کے امیر ہیں، اسی طرح محترم اسد جعفری صاحب ہیں، ایک زون ان کے جو ہے امارت میں ہے، پھر انجینئر مدثر رشید صاحب ہیں، وہ جو بیرونی زون ہے اس کے امیر ہیں، اور ایک زون کی ذمہ داری میرے کندھوں پہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں مجھے جو ہے وہ سہولت دے کہ اس بوجھ کے اٹھانے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اخروی مواخذے کا باعث بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سہولت پیدا فرمائے۔ شورا کی سیٹوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 25 ہے، جس پر ممبران کو تاسیسی اراکین اکثریت کی بنا پر منتخب کریں گے، جبکہ تاسیسی رکن وہ ہوگا جو اس تاسیسی اجتماع میں شرکت کو یقینی بنائے گا۔ تحریک میں شمولیت کے 3 درجات رکھے گئے ہیں: معاون، رفیق اور رکن۔ معاون کے لیے کسی فارم یا عہد نامے پر دستخط کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ نصب العین سے متفق ہے اور کسی بھی حیثیت میں معاونت کرنے کا یعنی تعاون کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کا اندراج اس کی اجازت سے معاونین میں کیا جائے گا۔ کوئی بھی شخص شبان المسلمین کے رفاقت فارم پر دستخط کر کے تحریک کا رفیق بن سکتا ہے۔ کسی رفیق کی درجہ رکنیت پر تقرری یعنی اسے رکن قرار دینا، یا جس طرح وہ تنظیم میں ہوتا تھا ملتزم رفیق قرار دینا، شورا کے تحت قائم کردہ شعبہ تربیت وہ تعین کرے گا، وہ سفارشات جو ہے ارسال کرے گا کہ اب فلاں شخص اس کو جو ہے درجہ رکنیت پر اس کو فائز کیا جائے، تو پھر اس کو فائز کیا جا سکے گا۔ اور اس تقرری کے بعد وہ عہد نامہ رفاقت، وہ رفیق جو عہد نامہ رکنیت پر دستخط کرے گا اور تحریک کا رکن بن جائے گا۔ یہ ہے مختصر سا وہ شبان المسلمین، یعنی اس تحریک کا نام، اس کا نصب العین اور اس کے تنظیمی ڈھانچے کا تعارف جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب ایک آخری بات آپ سے کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پہ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مستقبل کے لیے ایک تمنا کی، یعنی ان کی تمنا کا مرکز و محور وہاں موجود لوگ نہیں تھے، آئندہ والے زمانے کے لوگ تھے۔ یا لیتنی لقد لقیت اخوانی، یہ کاش کہ میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو۔ پھر صحابہ کے کلیجے کو جو ہے ایک دم ہاتھ نہیں پڑ گیا، فوراً سب کی زبان سے نکلا لسنا اخوانوں کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، یعنی بیٹھے آپ ہمارے درمیان ہیں اور ملاقات کی تمنا کسی اور سے ہے اور بھائی بندی بھی کسی اور کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، آپ تو میرے بھائی ہیں، ولیکن قوم یجیون من بعد، لیکن میری مراد ہے اس قوم کی، اس گروہ کی جو بہت بعد میں آئیں گے، لیکن ان کی صفات کیا ہوں گی جس کی وجہ سے مجھے ان سے ملاقات کی تمنا ہے۔ یؤمنون بی ایمانکم، وہ مجھ پر ایمان لائیں گے، میری رسالت کی اور میری لائے ہوئے دین و شریعت کی جو ہے اس پر اس کا یقین کر لیں گے جیسے تم نے کر لیا۔ وَيُصَدِّقُونِ تَصْدِيقَكُمْ، اور وہ تصدیق کریں گے اس سب کی جس کی تم نے تصدیق کی، جیسا کہ تم نے تصدیق کی۔ اور یہ ایمان کی اصطلاحی تعریف میں یہ بات آتی ہے کہ ہر اس شے کو سچا مانتے رہنا پوری زندگی، اور لوگوں کے سامنے منوانے کے لیے رکھتے رہنا جو لے کے آئے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیقم بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان کی تعریف ہے۔ تو پورے کے پورے دین کی جو ہے تصدیق کرنا، پورے کے پورے دین کی دعوت دینا،
پورے کے پورے دین کی اقامت کے لیے کوشش اور جدوجہد کرنا. یہ ہے وَيُصَدِّقُونِي تَصْدِيقَكُمْ وَيَنْصُرُونِي نَصْرَكُمْ، اور وہ میری مدد کریں گے جیسے تم نے مدد کی. یا لیتنی لقد لقیت اخوانی، ایک کاش کہ میں اپنے ان بھائیوں سے ملوں جو بہت بعد میں آنے والے ہیں. اب آخری بات یہ ہے کہ جو میں نے سبق آپ کے سامنے رکھا ہے، اپنی معلومات کا ایک حاصل جو ہے وہ سنایا ہے آپ کو، آپ بھی اس پر غور و فکر کیجئے. اپنے دائیں بائیں جو ہے محنت کا اور مشقت کا اور جد و جہد کا ہدف متعین کیجئے، اور یاد رکھیے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، اور اگر اللہ نہ کرے ادھر ڈوبے کہیں اور نکلیں گے انشاءاللہ. قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے عشاق کے قافلے، جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے قافلے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاکم اللہ خیرا.